تو آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے پر بات کرنے والے ہیں۔ احمد آباد میں جو ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 کا حادثہ ہوا۔ جی بالکل۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ کیا اہم پہلو تھے اس میں، فوراً کیا ہوا، اور یہ جو تحقیقات چل رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ جی، یہ فلائٹ AI-171 ایک بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر تھی۔ احمد آباد سے لنڈن گیٹوک جا رہی تھی۔ اچھا۔ اور جہاز پر دیکھیں کل 242 لوگ سوار تھے، 232 مسافر اور 10 عملے کے ارکان۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، طالب علم، خاندان والے، کاروباری لوگ، ایک برطانوی نوجوان بھی تھا اور ایک بھارتی ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ تو یہ حادثہ ہوا کب تھا؟ 12 جون 2025 ہے نا؟ جی 12 جون، بالکل صبح رات کے 1:04 پہ ٹیکسی شروع ہوئی۔ موسم بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا موسم کا؟ نہیں، موسم صاف تھا اور پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان بات چیت بھی وہ بالکل معمول کے مطابق تھی۔ لیکن پھر گڑبڑ ہوئی۔ ہاں، ٹیک آف کے صرف 78 سیکنڈ بعد کچھ بہت ہی غیر معمولی ہوا۔ کیا ہوا؟ طیارہ پہلے ایک دم بائیں طرف جھکا، پھر دائیں طرف، بہت خطرناک طریقے سے، اور پھر تیزی سے نیچے آنے لگا۔ ہو خدایا! اور پھر صبح 1:06 پر، یعنی ٹیک آف کے کوئی 2 منٹ بعد ہی رن وے سے تقریباً 3 کلومیٹر دور، جی، وہ ایک لڑکیوں کا نجی ہاسٹل تھا، اس کی اوپر کی 2 منزلوں سے جا ٹکرایا۔ ہاسٹل سے؟ جی ہاں، اور ٹکر اتنی شدید تھی کہ فوراً دھماکہ ہوا، آگ کا ایک بڑا گولا اٹھا، ہاسٹل کا حصہ گر گیا اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ تو بہت ہی تباہ کن تھا۔ جانی نقصان کا کیا بنا؟ بہت افسوسناک تھا۔ جہاز پر جو 242 لوگ تھے ان میں سے 241 وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اللہ رحم کرے۔ اور زمین پر یعنی ہاسٹل میں 19 طالبات وہ بھی اس حادثے میں جان سے گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، لیکن اسی دوران ایک آپ کہہ لیں تقریباً معجزہ بھی ہوا۔ اچھا۔ ایک 24 سالہ خاتون تھیں، ثنا مہتا، وہ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھیں۔ جی۔ وہ کسی طرح حادثے کے وقت جہاز سے باہر گر گئیں اور وہ زندہ بچ گئیں۔ ان کو چوٹیں آئیں، فریکچر ہوئے، جلنے کے زخم بھی تھے، لیکن وہ بچ گئیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی، ظاہر ہے وہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئیں، لیکن زیادہ تر وہ خاموش ہی رہیں، اور حکام نے بھی یہ واضح کیا کہ ان کا اس حادثے میں کسی غلطی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حادثے کے فوراً بعد تو ظاہر ہے بہت افراتفری ہوگی۔ بہت زیادہ۔ جائے وقوع پر شدید افراتفری تھی۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ امدادی کارروائیوں میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور دوسری طرف خاندان والے؟ جی، خاندان والے وہ تو خبروں کے لیے بالکل بے چین تھے۔ ایئر لائن کی ہیلپ لائن پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ تصاویر اور ویڈیوز فوراً پھیلنا شروع ہو گئیں۔ حکومت نے کیا رد عمل دیا؟ حکومت نے 2 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا، اور وزیر اعظم نے مکمل شفاف تحقیقات کا وعدہ کیا۔ تحقیقات فوراً شروع ہو گئی؟ جی ہاں، فوراً۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن یعنی DGCA، پھر ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو AAIB اور بوئنگ کے ماہرین بھی شامل ہو گئے۔ اور بلیک باکس وہ مل گئے تھے؟ ہاں، وہ اہم ہوتے ہیں۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر وہ 2 دن کے اندر ہی مل گئے تھے۔ تو ابتدائی تحقیقات سے کیا پتہ چلا؟ کچھ اندازہ ہوا کہ یہ ہوا کیوں؟ جو ابتدائی تجزیہ ہوا اس میں بہت ہی غیر معمولی اور آپ کہیں تشویشناک بات سامنے آئی۔ وہ کیا؟ کہ ٹیک آف کے فوراً بعد طیارے کے دونوں انجنوں کی جو تھرسٹ ہوتی ہے، دونوں انجنوں کی؟ جی ہاں، دونوں کی، وہ قوت جو جہاز کو آگے دھکیلتی ہے، اس میں اچانک کمی آ گئی۔ یہ بہت ہی نایاب صورتحال ہے۔ یعنی دونوں انجن ایک ساتھ فیل ہو گئے یا تھرسٹ کم ہو گئی؟ تھرسٹ کم ہو گئی اچانک۔ اب تحقیقاتی ٹیمیں ہر پہلو سے دیکھ رہی ہیں، کوئی تکنیکی خرابی تھی، پائلٹ کی غلطی تھی، یا پھر کوئی سبوتاج کا عنصر تھا، یا سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ تھا۔ یہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی متنازع پہلو بھی سامنے آئے؟ جی بالکل۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ کی ایک لا فرم ہے، وہ کچھ متاثرین کے خاندانوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی الگ سے تحقیقات شروع کی۔
انہیں شبہ ہے کہ شاید انجن کے حوالے سے کچھ مسائل پہلے سے معلوم تھے جنہیں نظر انداز کیا گیا۔ اچھا۔ دوسرا، ایئر انڈیا ایکسپریس کا ذکر آیا۔ وہ ایئر انڈیا کی ہی ذیلی کمپنی ہے۔ جی۔ اس کے حوالے سے ماضی میں کچھ رپورٹس تھیں، جیسے ایئر بس طیاروں کے انجن کی مرمت میں تاخیر یا جعلی مینٹیننس لاگز کا شبہ۔ اب اگرچہ ان رپورٹس کا براہ راست تعلق AI-171 سے ثابت نہیں ہوا، لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں نا۔ بالکل، کہ مجموعی طور پر ٹاٹا گروپ کے تحت ایئر انڈیا کا حفاظتی کلچر کیسا ہے، اس پر سوالات اٹھے۔ اور خاندانوں کی طرف سے بھی کچھ شکایات تھیں معاوضے کے حوالے سے؟ ہاں، کچھ خاندانوں نے یہ الزام لگایا کہ ایئر لائن ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ معاوضہ لینے سے پہلے کچھ کاغذات پر دستخط کریں یا اپنی مالی تفصیلات بتائیں۔ ایئر انڈیا نے تو ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ معاوضے کا عمل تیزی سے اور اخلاقی طور پر کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہی تھیں کہ جون کے آخر تک تقریباً 2/3 خاندانوں کو کچھ نہ کچھ جزوی معاوضہ مل گیا تھا۔ یہ حادثہ ظاہر ہے ٹاٹا گروپ کے لیے ایئر انڈیا کی ملکیت سنبھالنے کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا اور امتحان ہے۔ بلا شبہ یہ ایئر لائن کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہے۔ عوامی اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچی ہے۔ جی۔ اور اس واقعے کے بعد جو ہوابازی کے ماہرین ہیں وہ اب بھارت کے پورے ایئر لائن سیکٹر میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، خاص طور پر نگرانی کے نظام میں، حفاظتی کلچر کو بہتر بنانے پر، اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کی خود مختاری یقینی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تحقیقات کا کیا سٹیٹس ہے؟ کب تک رپورٹ آ سکتی ہے؟ تحقیقات ابھی چل رہی ہیں۔ ماہرین اب وہ جو کاکپٹ وائس ریکارڈنگز ہیں اور انجن کا تفصیلی ڈیٹا، اس کا حتمی تجزیہ کر رہے ہیں۔ جو ابتدائی نتائج تھے کہ دونوں انجن کے کنٹرول میں ناکامی ہوئی، وہ تکنیکی طور پر ممکن تو ہے لیکن بہت ہی غیر معمولی ہے۔ سبوتاج والا پہلو بھی ابھی مکمل طور پر رد نہیں کیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ہے اب تک۔ تو فائنل رپورٹ کب تک آئے گی؟ امید ہے کہ آئندہ 3 سے 4 مہینوں میں مکمل رپورٹ آ جائے گی۔ یہ واقعی ایک بہت سنگین یاد دہانی ہے۔ جی بالکل، یہ حادثہ ایک بہت تلخ یاد دہانی ہے کہ ہوا بازی جیسی چیز میں جہاں اتنی احتیاط برتی جاتی ہے، وہاں بھی ایک لمحے کی غفلت یا کوئی غیر متوقع تکنیکی خرابی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو حفاظتی طریقہ کار بظاہر موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کی نگرانی کتنی مؤثر ہے، خاص طور پر جب کمپنیاں بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہوں۔ کیا صرف کاغذ پر موجود ضابطے کافی ہیں اصل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس واقعے کے بعد سب سے اہم ہے۔